بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب معراج روحانی تھا یا جسمانی یا فقط ایک خواب؟ شک صدر کیا ہے؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغیر بے ہوش کیا آپریشن کیا؟ سفر معراج میں مسجد اقصی کے قریب موجود قبر سے خوشبو کیوں آئی؟ جنت دوزخ کی سزا اور جزا تو بروز قیامت ہوگی، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب پہلے کیسے دیکھ لیا؟ کیا انہوں نے ٹائم ٹریول کیا؟ براق کیا تھا؟ یہ کوئی جانور تھا یا کوئی ٹائم ٹریول مشین؟ سدرۃ المنتہا سے آگے ایسا کیا تھا کہ جس سے جبرائیل علیہ السلام کے پر جل جاتے؟ جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ شب معراج کے بعد ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سوال کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کا واقعہ بیان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کی؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، واقعہ معراج 621 ہجری 27 رجب المرجب کو پیش آیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم میں لے گئے۔ حتیم بیت اللہ شریف کا اندرونی حصہ ہے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو ہاتھ سے کھولا اور اس کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکال کر آب زمزم سے اچھی طرح دھویا۔ اس کے بعد دل کو کھولا اور اس کے اندر نور بھر دیا، اور اس سارے عمل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بند کر دیا گیا، شق صدر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سواری پر بٹھایا گیا جسے براق کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور تھا جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ اتار کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اتر کر 2 نفل ادا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا کیے اور پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے اور ایک جگہ رکے تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جب بیت المقدس کے پاس پہنچے تو بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اسے اس کی بچیوں سمیت جلا دیا تھا جہاں اس کی ہڈیاں دفن کی گئی تھی۔ یہ خوشبو اسی جگہ سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصی میں داخل ہوئے، وہاں تمام انبیاء کرام پہلے سے موجود تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ بے شک اللہ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چوما اور فرمایا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو جبریل تھے جو پر جل جانے کی خوف سے ڈر گئے،
خدا عز و جل کی قسم اگر جبرائیل کی جگہ میں ہوتا تو جل کر خاک ہو جاتا مگر آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آگے اکیلے ہی جانا ہوگا۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نجم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، جو صاحب حکمت ہے پھر سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ تھا کنارے پر سب سے بلند، تو وہ قریب ہوا پھر مزید نیچے آیا تو وہ ہو گیا فاصلے پر 2 کمان کے یا اس سے بھی کم۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جب اللہ کے پاس پہنچے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کچھ مناظر دیکھے جن میں جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے عذاب شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنے میں سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ عمل مسلسل چلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ مرد اور عورتیں ننگے بدن الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور آگ میں جل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا تندور دیکھا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں جو آگ میں جل رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ ایک اور جگہ ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جن کے جبڑے آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک شخص ایک مردہ شخص کا گوشت کھا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک شخص آگ کے انگارے کھا رہا ہے اور چیخیں مار رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حرام اور ناجائز مال کھانے والا ہے۔ ایک اور شخص کو دیکھا کہ اس کا پیٹ بہت بڑا تھا اور اس کے اندر سے سانپ اسے کاٹ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود کھانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے دڑ انسانوں جیسے اور سر سور جیسے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوفناک فرشتہ دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنت کا دروگہ مالک ہے۔ پھر ایک حسین و جمیل فرشتہ دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ جنت کا دروگہ رضوان ہے۔ اس کے بعد جنت میں گئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت حور چشمے پر وضو کر رہی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹی کون ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمر بن خطاب کی بیوی ہوں، مجھے اللہ عز و جل نے ان کے لیے بنایا ہے۔ ایک جگہ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنائی دیتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 نوافل ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوروں کی سردار سے فرمایا کہ میں نے تیرے نکاح کے لیے حضرت بلال کو چن لیا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں وہ حبشی غلام اور کہاں میں حوروں کی سردار؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حور اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز نہ کر کہ ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں، کیا پتا وہ تجھے اپنے نکاح میں قبول بھی کرے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دیکھا، وقت کی کمی کی وجہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا سے عرش پر گئے، اس کے بعد 70,000 نور کے پردے ہٹے اور لامقام پہنچے اور اللہ کے حبیب اور اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ اور اس کے بعد کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرا حبیب اتنے قریب ہوئے جتنے 2 کمان یا اس سے بھی کم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام عرض کیا اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ کیا باتیں ہوئیں اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کروائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور عرض کی کہ یا اللہ عز و جل کچھ کم کیجیے۔
تو اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کی۔ آپ واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ ملے تو انہوں نے پوچھا کہ کتنی نمازیں کم ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ 5۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ جائیے، یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار جاتے اور آتے اور 5 کم ہوتی رہتی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ جائیں اور مزید کم کروا کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں نہیں جا سکتا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ساری ہی کم ہو جائیں۔ اس کے بعد جب واپس آئے اور واقعہ معراج قریش کے لوگوں کو بتایا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ راتوں رات 7 آسمان اور 7 زمینوں کی سیر کر رہا ہے، جنت اور دوزخ بھی دیکھا ہے۔ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات 7 آسمان و زمین اور جنت و دوزخ دیکھ کر آیا ہوں تو کیا تم مان لو گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہی بات تمہارا نبی کہے تو کیا پھر بھی نہیں مانو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، واللہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو میں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔